السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی انسان یا مسلمان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا وہ دنیا کے اندر خوش رہ سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو لوگ کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی کا یا دوسرے انسان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا مقدر کیا بنتا ہے، ان کے مقدر میں کیا آتا ہے؟ اگر آپ کو نہیں علم تو آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کی سوچ ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ ایک یہودی کی دکان پر ایک مسلمان کاریگر جو ہیرے تراشنے کا ماہر تھا اور بے تحاشا ایماندار تھا، کئی عرصہ سے کام کر رہا تھا، کافی عرصہ کام میں لگ گیا، لیکن وہ جو یہودی تھا اس مسلمان کی کاریگری سے بہت منافع کما رہا تھا، کافی پیسہ اس کے پاس آ رہا تھا، لیکن منافع کمانے کے باوجود، دنیا دولت پیسہ کمانے کے باوجود اس مسلمان کاریگر کو بہت ہی قلیل معاوضہ دیتا تھا، اور جو وہ معاوضہ دیتا تھا اس مسلمان کاریگر کا گزارا نہیں ہوتا تھا، گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، کافی مشکل سے اس پیسے پر وہ گزارا کرتا رہا۔ بالآخر جب کافی عرصہ گزر گیا تو اس مسلمان کاریگر ہیرے تراشنے والے کی بیٹی نوجوان ہو گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا تھا، اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، لیکن اس کے پاس رقم نہ تھی، اس کے پاس پیسہ دنیا دولت نہ تھی۔ اس نے اپنے مالک سے، یعنی کہ یہودی سے، دکان مالک سے کچھ پیسے، کچھ رقم بطور قرض مانگی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ جو مسلمان کاریگر ہیرے تراشنے والا تھا بہت غم زدہ ہوا، تکلیف کے اندر آیا، دل دکھا، دل آزاری ہوئی، لیکن کیا تھا کہ وہی جو ہر انسان کرتا ہے، اپنے آپ کو کوسنے لگا، اپنی قسمت کو برا بھلا کہنے لگا، اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ لیکن جب گھر پہنچا تو بیوی نے تانوں کے ساتھ استقبال کیا، بیوی نے بھی تانے کے تیر مارے، بھئی تو نے وہاں پر اتنا عرصہ کام کیا ہے، تو نے ایمانداری سے کام کیا، تجھے تیری ایمانداری نے کیا دیا ہے، تجھے تیرے مالک نے کیا دیا ہے؟ جب تجھ پر وقت آیا ہے تو اس نے بھی چھوڑ دیا، اس نے تجھے قرض دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ بہرحال ظاہر ہے جب انسان اپنی ایمانداری سے مخلص ہو کر کہیں پر بھی کام کرتا ہے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اگلا بندہ قدر نہیں کرتا۔ جب وہ انسان آپ کی قدر نہ کرے تو پھر انسان کا بہت دل دکھتا ہے، انسان کی دل آزاری ہوتی ہے، انسان اپنے حال میں نہیں رہتا۔ بہرحال وقت گزرا، رات گزری، صبح ہوئی تو وہ مسلمان کاریگر اپنی دکان پر کام کرنے نہ گیا، یعنی کہ اس نے ایک دن چھٹی کر لی۔ دوسرے دن اس یہودی نے اس مسلمان کاریگر کو بلایا، اس کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس مسلمان کاریگر کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، ایک تھیلی تھی جس کے اندر کوئی چیز تھی۔ تو اس یہودی نے، دکان مالک نے پوچھا اس کے اندر کیا ہے؟ تو اس نے یوں تھیلی کھولی اور سامنے رکھ دی، اور جب اس یہودی نے اسے کو دیکھا، اس تھیلی کے اندر جو بھی چیز تھی اس پر جب اس کی نظر پڑی تو حیران کن نظروں سے یوں اس کاریگر کو دیکھنے لگا، مسلمان کاریگر کو دیکھنے لگا اور بڑا حیران ہوا۔ کیا تھا پتہ ہے اس میں؟ جانتے ہیں اس تھیلی میں کیا تھا؟ اس تھیلی میں ہیرا تھا۔ تو اس مسلمان کاریگر نے کہا بات یہ ہے کہ میں اس وقت مجبور ہوں، یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، ہم اسے فروخت نہیں کرتے، لیکن بطور میں آپ کے پاس قرض مانگنے کے لیے یہ آپ کے پاس رکھ رہا ہوں، آپ اسے رکھ لیں اور اس کے عوض مجھے قرض دے دیں، میں اپنا قرض ادا کروں گا، پھر میں اپنا ہیرا لے جاؤں گا۔ تو جب یہ بات کی تو وہ یہودی مان گیا، اس بات پر راضی ہوا، تو اس نے کچھ رقم بطور یہ اس ہیرے کے عوض میں دے دی۔ کچھ عرصہ گزرا، شادی ہو گئی اس مسلمان کاریگر کی بیٹی کی، اور وہ لگاتار محنت کرنے لگا، دل کے ساتھ محنت کی، اس نے دن رات ایک کر کے قرضے کی رقم آہستہ آہستہ کر کے اتارنے لگا، قسطوں کے اندر قرضہ بھی اتر گیا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا، اس نے کہا لے آؤ بھائی، میری جو تھیلی ہے ہیرے والی وہ لے آؤ، وہ ہیرا مجھے دو، کیونکہ میں آپ کے قرضے کی آخری قسط بھی ادا کر چکا ہوں، میں نے آخری رقم بھی دے دی ہے، اب مجھے تھیلی دی جائے۔ جب وہ یہودی دکاندار اس کے ہیرے کی جو تھیلی لے آیا نا،
کیا دیکھا اس نے ہیرا کھول کر سامنے رکھا، تھوڑی ہی دیر میں وہ پگھل کر ختم ہو گیا۔ بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا۔ اب مسلمان کاریگر نے بڑے ہی کمال کی بات کی، اس نے کہا یہ ہیرا نہیں تھا، یہ تو مصری کی ڈلی تھی، میں نے بہت کوشش کی، منت سماجت کی آپ کی، لیکن آپ نے میری مجبوری کو نہ سمجھا، آپ نے میری اس معذوری کو نہ سمجھا، مجھے قرض دینے سے انکار کر دیا۔ تو جب مجھے کوئی اور راستہ نہ آیا تو میں نے اپنے ہنر سے اس مصری کو تراشا اور بطور ہیرا بنا کے، ہیرے کا اسے روپ دے کے، اسے ہیرے کی شکل دے کے میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اس کے بدلے مجھے کچھ رقم دے دیں۔ تو یہ ہیرا ہے، ہیرا نہیں ہے بلکہ مصری کی ڈلی ہے، اس سے آپ نے مجھے قرض کی رقم دے دی، اور میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار نے مجھے اپنی قرض والی رقم اتارنے میں میری مدد کی ہے اور میں مایوس نہیں ہوا، اور اللہ رب العزت نے مجھے دھوکہ دینے سے اور اللہ رب العزت نے مجھے رسوائی سے بچا لیا ہے۔ میں مسلمان تھا، اگر میں آپ کی رقم لے کے بھاگ جاتا تو میں بھاگ بھی سکتا تھا، لیکن میرا دین، میرا اسلام، میرا ایمان یہ مجھے سبق نہیں دیتا کہ میں کسی کے ساتھ فراڈ کر جاؤں۔ آپ نے میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، میں نے لگاتار آپ کے گودام میں، آپ کی دکان میں کام کیا ہے، لیکن آپ نے میری قدر نہیں کی، اس لیے آج کے بعد السلام علیکم، میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں آپ کے پاس کام نہیں کرنا چاہتا۔ تو میرے دوستو، یہاں پر ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ دیکھیں، دنیا کے اندر مجبور لوگوں کی ہیلپ کرنے سے معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے، مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، معاشرے سے گندگی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں مجبور لوگ ہیں اور محنتی لوگ ہیں، ان کی آپ قدر کریں، انہیں آپ اپنی ہیلپ دیں، انہیں آپ کچھ مدد کریں تاکہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں، معاشرے سے گناہ ختم ہو جائے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی بندے کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔